صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ کوالالمپور میں تھائی لینڈ کمبوڈیا سیز فائر پر دستخط کی تقریب میں پاک افغان جنگ کا تذکرہ۔ کہا پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم عظیم شخصیات ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی ہے لیکن یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، اب ایک جنگ رہ گئی۔ ہم جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردی روکنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ استنبول میں پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور ختم۔ دہشت گردی کی روک تھام کے میکینزم پر بات چیت، ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ کے طریقہ کار پر بھی گفتگو۔ دوحہ معاہدے کے بعد پیش رفت سے متعلق ڈوزیر کا تبادلہ۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کا جامع پلان دے دیا۔ فطرت الہندوستان اور BLA سمیت تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی پر زور۔ مذاکرات کے نتائج جلد سامنے آ جائیں گے۔ شرائط ہمارے مفاد میں ہوئی تو معاہدہ ہوگا، معاملات حل نہ ہوئے تو کھلی جنگ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر کل سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ شہباز شریف کی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے نویں اجلاس میں شرکت شیڈیول۔ ریاض میں اعلیٰ سعودی قیادت سے بھی ملیں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انسانی وسائل کے معاملات پر بات ہوگی۔ سر کریک سے جیوانی تک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ سمندری راستوں کی سیکیورٹی قومی خود مختاری اور معاشی استحکام کی بنیاد ہے۔ سربراہ پاک بحریہ کا 2 ٹوک پیغام۔ ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا میں اگلے مورچوں کا دورہ، آپریشنل تیاریوں اور جنگی صلاحیتوں کا جائزہ۔ کہا پاک بحریہ خطے میں امن و استحکام کی علم بردار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مصری صدر سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دیرینہ دوستی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسٹریٹجک مفادات پر رابطے برقرار رکھنے پر زور۔ سماجی، اقتصادی، تکنیکی اور سیکیورٹی شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ آرمی چیف نے امن و استحکام کے لیے مصری قیادت کے کردار کو سراہا۔ عبدالفتاح السیسی کی عالمی اور مسلم امہ کے معاملات میں پاکستان کے مثبت کردار کی ستائش۔ ملک بھر کے 188 میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ٹیسٹ۔ MD کیٹ میں 1,40,000 امیدواروں کی شرکت۔ کراچی سمیت سندھ کے 9 شہروں میں 10 سینٹرز قائم۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں سخت سیکیورٹی انتظامات۔ امیدواروں کے لیے ایڈمٹ کارڈ، اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لانا لازم۔ موبائل فون، سمارٹ واچ اور الیکٹرانک ڈیوائسز لانے پر پابندی۔ سوشل میڈیا پر لیک پرچے جعلی ہیں۔ وائس چانسلر IBS سکھر کی تصدیق۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا مشن۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانے کا فیصلہ۔ صدر مملکت نے چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منظوری دے دی۔ نئے قائد ایوان کے لیے چودھری یاسین، سردار یعقوب اور لطیف اکبر کے ناموں پر مشاورت۔ آصف علی زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ بلاول بھٹو کی بھی شرکت۔ آئندہ کی حکمت عملی طے۔ جیال رہنما کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، انوار الحق خود ہی استعفیٰ دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ ملکی معیشت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کی جانب جا رہا ہے۔ نواز شریف کی گفتگو۔ شہباز شریف کی پالیسیوں کی تعریف۔ کوالالمپور میں آسیان سمٹ کا آغاز۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جنگ بندی معاہدے پر دستخط۔ صدر ٹرمپ اور ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی بطور ثالث شرکت۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ مشرقی تیمور آسیان کا حصہ بن گیا۔ ملیشیا پہنچنے پر امریکی صدر کا پرتپاک استقبال۔ ایئرپورٹ پر ملیشین بچوں کا رقص دیکھ کر ٹرمپ بھی جھوم اٹھے۔ چین اور امریکہ کی 1 نومبر سے پہلے تجارتی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش۔ وفود کے درمیان مذاکرات جاری۔ ملیشیا جاتے ہوئے امریکی صدر کے طیارے کی ری فیولنگ کے لیے قطر میں لینڈنگ۔ قطری امیر اور وزیر اعظم کی ایئر فورس 1 میں صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے امریکی صدر کو خوش آمدید کہا۔ صدر ٹرمپ نے مشرق وسطی میں امن کے لیے قطر کے کردار کو سراہا۔ حماس تمام قیدیوں کی لاشیں جلد واپس کرے ورنہ خطے کے ممالک ایکشن لیں گے۔
صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر حماس کو دھمکی۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، 3 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج خودکش حملے کی تیاری کر رہے تھے، گاڑی تباہ۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن، پاک فوج کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ نائک سیف علی جنجوا شہید، ہلال کشمیر کا 77واں یوم شہادت۔ نکیال ضلع کوٹلی میں شہید کی یادگار پر دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل توقیر عباس نے شہید کی قبر پر پھول رکھے۔ نائک سیف علی جنجوا نے 1948 کی کشمیر جنگ میں پیر کیلوا پوسٹ کا بہادری سے دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کا خراج عقیدت۔ کراچی میں پولیس حراست میں مبینہ تشدد سے نوجوان کی موت۔ پولیس بیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ عرفان کے جسم پر تشدد کے کوئی نشان نہیں تھے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوجھو کا دعویٰ، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد کی تصدیق ہوئی۔ FIR میں 6 اہلکار نامزد، 2 گرفتار، تفتیش FIA کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کی فضاؤں میں اسموگ کا راج، فضائی آلودگی میں لاہور صبح سویرے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 367 تک جا پہنچا۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، قصور اور راون بھی زہریلی فضا کی لپیٹ میں۔ انتظامیہ کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری۔ نصیرات میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 6 فلسطینی زخمی۔ اسرائیل نے ایک دن بھی معاہدے کے تحت 600 ٹرک غزہ میں داخل نہیں ہونے دیے۔ اقوام متحدہ کی تصدیق۔ اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں نکالنے کے لیے ایک مصری ٹیم غزہ میں داخل۔ حماس نے 17 اسرائیلیوں کی لاشیں واپس کر دیں، 9 کی تلاش جاری ہے۔ صحافت کے میدان میں جرأت و بہادری کا اعتراف۔ انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ نے 7 صحافیوں کو پریس فریڈم ایوارڈ سے نواز دیا۔ غزہ میں شہید ہونے والی مریم ابو دقہ بھی شامل۔ فلسطینی صحافی 25 اگست کو اسرائیلی حملے میں شہید ہوئی تھیں۔ وزیر اعظم کا جنوبی افریقہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ، کھلاڑیوں سے ملاقات، نئے خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا کہ کرکٹ محض ایک کھیل نہیں، مختلف ممالک کے عوام کو جوڑنے کا سبب ہے، بھائی چارے اور امن کو فروغ دیتا ہے۔ ویمنز ورلڈ کپ میں بدترین کارکردگی کے آفٹر شاکس۔ قومی ویمنز ٹیم کے ہیڈ کوچ محمد وسیم کی چھٹی متوقع ہے۔ اگلے ہفتے نئے ہیڈ کوچ کی تقرری کا امکان۔ ٹیم مینجمنٹ میں بھی اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم ایک بھی میچ نہ جیت سکی۔ ٹیسٹ کے بعد T20 کی باری، شاہینوں کی تیاری۔ راولپنڈی میں وائٹ بال اسکواڈ کا پہلا پریکٹس سیشن، شائقین کا جوش و جذبہ عروج پر۔ میچ کے تمام ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ فروخت۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 پنک تھیم پر منگل کو ہوگا۔ کرسٹیانو رونالڈو کے کیریئر کا 950واں گول۔ سعودی پرو لیگ میں النصر نے الحزم کو 2-0 سے ہرا دیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر سٹار فٹ بالر کی ٹیم کا پہلا نمبر۔ اور طاقت، مہارت اور جنون کا ٹکراؤ۔ اٹلی کے شہر میلان میں لکڑی کاٹنے کا عالمی مقابلہ۔ نیوزی لینڈ کے جیک جارڈن نے ٹمبر سپورٹس ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔